اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ سب مومنین کے علم میں ہے یہ بات کہ مولوی الیاس قادری صاحب جو کہ بریلوی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے حال ہی میں مولا حسین صلوات اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی، اور میں حیران ہوں ان سب مولویوں پہ جو بہت زیادہ اتحاد ملت کی باتیں کرتے ہیں اور بڑا کہتے ہیں جی ہمیں جوڑ کے رکھنا ہے، یہ ہے وہ۔ اس نو ڈاؤٹ شیعہ سنی کل بھی بھائی بھائی تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن کم سے کم میں یہ کہتا ہوں کہ ان جیسے ناسبیوں کو تو انہیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ ایف آئی آر کٹوا دو، قتل کر دو، یہ وہ، نہ 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 نہ۔ میں کوئی پولیٹیکل سٹیپ لینے کے چکر میں ہوں ہی نہیں، کیونکہ ان لوگوں کا محاسبہ صرف اور صرف علمی طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ میں کوئی ذاتی مخالفت پہ آتا ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ خیر، وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل پارٹ آف ٹائم چلتے ہیں حضرت کی اس لغو گفتگو کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا سلطان کربلا کے لحاظ سے انہوں نے کیا اب من گھڑت قصہ سنایا ہے۔ 10 محرم الحرام جمعے کا دن تھا، ظہر کا وقت آ چکا تھا۔ اب وہاں تو جمعہ تو ان پر تھا ہی نہیں نا، ویسے ہی وہ تو نماز پڑھنے کی بھی پوزیشن نہیں تھی، نہ وضو کی کیفیت تھی وہاں کہ وضو کر سکیں۔ تو بہرحال آپ نے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا مبارک سر زمین پر رکھ دیا، سجدہ کیا۔ تو اب وہ سجدہ بھی نماز والا سجدہ کیا یا ویسے ہی سر سجدے کی طرح رکھ دیا، نماز کی صورت بنا لی کہ ایک یہ مسئلہ تو ہے امت کے لیے کہ جب ناممکن ہو جائے ایسے حالات ہوں کہ نہ وضو کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، حالات ایسے ہی تھے، تو اس وقت نماز کی سی صورت کر لینے کہ وہ نقالی کر لے، جیسے نماز میں جو انداز ہوتا ہے ایسا کر لے۔ تو آپ نے وہ سر مبارک اپنا سجدے میں رکھ دیا۔ تعجب ہے خدایا، یہ لوگ کتنے پتھر دل ہیں۔ جی، محبت اہل بیت، یہ ہے جی ان کی محبت اہل بیت۔ عزیزان، چلیں شیعہ سنی اختلافات ایک طرف، جو عقائد میں اختلافات ہیں وہ سب ایک طرف، مولا حسین کی نماز تک کو معاذ اللہ متنازع بنایا جا رہا ہے۔ شاعر حسینیہ عزاداری ایک طرف، مولا حسین کی نماز کو یہاں پر متنازع بنایا جا رہا ہے، اور علماء چپ ہیں، کیونکہ بیسیکلی دفاع سلطان کربلا کرنے پہ چندہ نہیں ملتا نا، اسی لیے سارے خاموش ہیں۔ تو رہیں خاموش، ہم تو نہیں رہیں گے الحمدللہ، بالکل نہیں، ہمیں مولا حسین عزیز ہے نہ کہ پیسہ۔ دوسری جو زیادہ حامل اہمیت بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نماز ممکن نہیں تھی، جو چاہے تو پشت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کے رسول خدا کی نماز میں اضافہ کروا دے۔ سیدھی بات ہے، اللہ نے نماز مصطفیٰ کو، کسی عام مومن کی بھی نہیں، نماز مصطفیٰ کو انتظار کروا دیا تھا، سلطان کربلا کو نہیں۔ تو جو بذات خود مصطفیٰ کی عبادت سے بھی افضل ہے، حسین ابن علی، اس کی دلیل وَعَنَا مِنَ الحسین، رسول خدا نے خود فرمایا، اور یہ سارا واقعہ آپ ہی کی اس کتاب میں ہے جو مذہب شیعہ کی مخالفت میں لکھی گئی تھی، ابن حجر مکی کی سوائق محرقہ، اور بھی کئی دلائل موجود ہیں اس روایت پر۔ فی الحال ایک تعجب ہے خدایا کہ یہ لوگ اس کی نماز کو متنازع بنا رہے ہیں، اور استغفر اللہ، اس قدر گھٹیا الفاظ کا چناؤ، نقالی نماز کر لی تھی، اعوذ باللہ۔ اور چلیں وہ ایک اور بات ہے، گستاخی جو انہوں نے ویسی سیکھی ہوئی ہے، ہم بھی دفاع کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور تعجب یہ ہے کہ چلے بات ہو گئی، ٹھیک ہے، اٹس ڈن، دلیل کیا ہے؟ کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی دلیل دی ہو اس پہ؟ نہیں، کہانی بنا کے تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، انہیں گمراہ کر دیا۔ یہ دین ہے؟
نہ کتاب نہ حوالہ کچھ، یہ دین ہے آپ کا ماشاءاللہ. لیو اٹ آل. عزیزان پہلے تو مولوی صاحب کی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی مستند کتاب سے جواب دوں گا، لیکن پہلے ذرا مولوی صاحب کا میں تعارف دے دوں کہ یہ ہیں مسلکن بریلوی، اور خود جو اصلی بریلوی ہیں ہندوستان میں، ہندوستانی بریلوی علماء کا مولوی الیاس قادری صاحب کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا سٹیٹس ہے اس شخص کا ان علماء کے سامنے، یہ میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں. حضرت کے بارے میں ایک کتاب اصلی بریلوی جو بریلی شریف کی انڈیا کا علاقہ ہے وہاں سے لکھی گئی ہے، یہ میرے پاس موجود ہے، مفتی اختر رضا خان قادری بریلوی صاحب کی طرف سے. یہ آستانہ عالیہ بخاریہ چشتیہ یو پی انڈیا سے چھپی ہے. ٹھیک ہے جی. فتنہ عطاریہ خارجیہ، یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، فتنہ عطاریہ خارجیہ. عزیزان خود بریلوی علماء نے، جیسا کہ وائٹ آپ کے سامنے اس کا ٹائٹل آ رہا ہے، بریلوی علماء نے خود اس شخص کو خارجی قرار دیا ہوا ہے. خارجی. اب مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں کہ خارجی کس کو کہا جاتا ہے. کیوں مولوی صاحب؟ میں کسی دیوبندی وہابی یا شیعہ گھر کی کتاب نہیں دکھا رہا، یہ آپ کے اپنے مسلک بریلوی کے معمم عالم دین نے آپ کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے، فتنہ عطاریہ خارجیہ، جسے اس کے اپنے مسلک والے خارجی کہتے ہیں. اس کا کیا تعلق ہے سلطان کربلا سے کہ وہ اٹھ کے مولا حسین کے لحاظ سے درس دیتا پھرے؟ آپ جائیں، آپ کو خارجیت مبارک، ہمیں سلطان کربلا مبارک. خیر عزیزان، اب گفتگو کے آخری مرحلے کی طرف ہم چلتے ہیں، اور میں اس طرف اشارہ کرتا چلوں کہ اس روایت کے لحاظ سے بے بہا شیعہ سنی کتب سے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں. فی الحال میں صرف ایک دلیل دے کے جا رہا ہوں، اور وہ دلیل صرف دوں گا نہیں، اس کا مستند ہونا باقاعدہ ثابت کروں گا، جیسا کہ ہر ویڈیو میں ہم کرتے آ رہے ہیں. جی مولوی صاحب نے کہا مولا حسین نے نماز نہیں پڑھی تھی، دلیل کچھ بھی نہیں دی، خارجی کیا جانے علم کیا ہوتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جی، ان کے مفسر قرآن جناب علامہ حسین وائز کاشفی کی چشتی کتب خانہ فیصل آباد سے چھپی روضۃ الشہداء. یہ کتاب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ملا حسین وائز کاشفی حنفی صاحب کی. اس کی جلد 1 اور 2 کا یہ کمپیریٹیو میرے پاس ہے، صفحہ نمبر 598 پر روایت موجود ہے سلطان کربلا کے لحاظ سے. اللہ اکبر. شمر آپ کے سینے سے اٹھ گئے اور آپ نے اپنی تمام طاقت کو مجتمع کر کے قبلہ رخ کر لیا. جب آپ نماز میں مشغول ہو گئے، یہ جملہ ذرا غور سے، نماز میں مشغول ہو گئے، سجدے میں سر رکھ لیا، تو شمر سے صبر نہ ہو سکا لعن اللہ کہ امام مظلوم کو اپنی نماز پوری کر لینے سے، چنانچہ اس نے سجدے کی حالت میں ہی امام علی مقام کو شربت شہادت نوش کروا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عزیزان جیسا کہ آپ نے دیکھا، روایت واضح ہے، مولا حسین کی شہادت حالت سجدہ نماز میں ہوئی ہے. مولوی صاحب اب اپنی کتابوں سے بھی جاہل ہیں، یہ میں نہیں جانتا تھا. اب کل کو ایک بہانہ اٹھ جائے گا کہ یہ روضۃ الشہداء کا جو رائٹر ہے حسین وائز کاشفی، کیا واقعاً یہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، اور کیا واقعی یہ کتاب اس تک ثابت ہے؟ ابھی بتاتے ہیں. یہ عزیزان میرے ہاتھ میں مشہور زمانہ کتاب ہے، حنفی علماء کے احوال پر لکھی گئی، انوار السلام سے چھپی ہے، علامہ فقیر محمد جیلمی صاحب کی حدائق حنفیہ. اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حدائق حنفیہ. اس کتاب میں صفحہ نمبر 413 پر، یہاں پر پارٹ 627 میں صاحب تفسیر حسینی، یہ آپ وائٹ دیکھیں، حسین بن علی وائز کاشفی، جن کی کتاب ابھی میں نے پیش کی تھی روضۃ الشہداء، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مضبوط اہل سنت ہو کر حنفی المذہب ہوئے. پہلے آپ مائل بتشیع تھے، پھر مضبوط اہل سنت ہو کر حنفی المذہب ہوئے، حنفی عالم دین. اور نیچے ہی ان کی کتابوں کا جہاں تذکرہ ہے وہاں صاف واضح موجود ہے روضۃ الشہداء، جس کتاب سے میں نے مولا حسین کے لحاظ سے ابھی دلیل قائم کی ہے کہ مولا کی حالت نماز میں سجدے میں شہادت ہوئی ہے. عزیزان اب آگے نیا ڈرامہ، یہ حدائق حنفیہ لکھنے والے فقیر محمد جہلمی،
ٹھیک ہے، جنہوں نے حنفی تسلیم کر لیا، یہ بذات خود کون تھے؟ کل کو یہ بھی بات چھڑ جائے گی یہ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، ہم ان کو نہیں مانتے، ان کا مستند ہونا ثابت کر دیں، مسلمہ علماء میں، معتمد علیہ علماء میں ان کا نام دکھا دیں، یہ نیا ڈرامہ کل کو آئے گا، تو ہم ان کی وہ خواہش بھی پوری کیے دیتے ہیں۔ صاحب حدائق حنفیہ کے لحاظ سے میں پیش کرنا چاہوں گا، یہ میرے پاس موجود ہے، کتب خانہ احمد رضا سے چھپی، ان کے شیخ الحدیث محمد عبد الحکیم قادری صاحب کی تذکرہ اکابر اہل سنت، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 391 پر کیا لکھتے ہیں؟ فاضل جلیل مولانا فقیر محمد جہلمی مؤلف حدائق حنفیہ، تو جس کی کتاب سے ہم نے وائز کاشفی کو حنفی ثابت کیا تھا، وہ بذات خود بریلوی علماء کے اکابرین میں شمار کرتے ہیں۔ جی عزیزان، اب تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، روایت ان کی کتاب میں آئی، اس کو ہم نے انہی کے گھر کے عالم کے تھرو حنفی ثابت کیا، اور اس عالم کو ہم نے ان کے اکابر علماء میں بھی ثابت کر دیا، تو بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ بھاگنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، مولوی صاحب ایزیلی بھاگ سکتے ہیں، کیونکہ مولوی صاحب کا اہل سنت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہیں خارجی، آپ بھاگ سکتے ہیں، باقیوں کو بھاگنے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو مولا حسین کی نماز پہ شک کرنے سے پہلے اپنی نمازیں دیکھ لو، آیا قبول بھی ہو رہی ہیں یا نہیں۔ ہم رہے نہ رہے یہ صدا زندہ رہے، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام حسین مولا سلام حسین، 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 مولانا حسین، حسین مولانا حسین